السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة فينبئكم بما كنتم تعملون. معزز سامعین و سامعات، دور در سے تشریف فرما علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے عذاب قبر حق ہے. معزز بھائیوں اور بہنوں، قبر کے لغوی معنی ہے مدفن، یعنی دفن کی ہوئی چیز. وہ جگہ زمین میں ہو یا کہیں بھی ہو، شریعت کے اصطلاح میں موت کے بعد سے تا قیامت کے دور کو قبر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. ترجمہ: جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. معزز بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریں، منکر اور نکیر یہ کون ہے؟ منکر اور نکیر، قبر میں میت سے سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، جو ایسے دلیل القدر صحابی جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہیں، ان کو بھی قبر نہیں چھوڑی، اس کے باوجود بھی ان کا قبر دباتی ہے. اللہ اکبر. تو ہم اور آپ کیا چیز ہے؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کر رو رہے تھے. اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین کی مٹی بھیتر ہو گئی، یعنی بھیگ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیوں، قبر کے لیے تیاری کر لو، کیونکہ قبر اس طرح کی جگہ ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب میت کو دفناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھ کر اس قدر روتے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین کی مٹی گیلی ہو گئی. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر عبرت کا مقام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان کی زیارت کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ قبرستان کی زیارت کرے، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، انہیں کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک دنیا میں چگلی کھاتا پھرتا تھا اور دوسرا اپنی پیشاب کے خطروں کی احتیاط نہیں کیا کرتا تھا. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو میں نے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں تانبے کے ناخن دیے گئے تھے، جسے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملہ کرتے تھے. نعوذ باللہ. آئیے ہم اپنے قبر کی زندگی کی کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قبر میں انسان کا واحد یعنی اکیلا ساتھی اس کا عمل ہوگا اور اس کے عمل صالح کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس قبر کے عذاب سے اور سختیوں سے بچائے اور مرنے سے پہلے اس قبر کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.